تیسرا گروہ تھا جو خام خواہ انہیں روکتا تھا کہ کیوں تم خام خواہ وقت ضائع کرتے ہو تبلیغ میں، اپنا کام کرو، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا، کہ تم کیوں نصیحتیں کرتے ہو کہ ایسی قوم کو اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا اور انہیں سخت ترین عذاب سے دوچار کرے گا، یہ کرنے دو ان کو برے کام۔ قالوا، تو وہ سمجھانے والوں نے کہا معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، یہ مانے یا نہ مانے، کم سے کم ہم تو اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی انہیں رائے راست پر لانے کی اور انہیں سمجھانے کی، اگر یہ نہیں مانے تو وما علینا الا البلاغ، پھر ہمارے ذمہ تو صرف پہنچانا تھا، وہ ہم نے پہنچا دی۔ اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا پتا کہ یہ ڈر ہی جائیں، باز آ ہی جائیں، اس کا بھی امکان ہوتا ہے کبھی بھی، یعنی جب تک وحی کے ذریعے سے آپ کو نہ بتا دیا جائے کہ اب اس میں مزید خیر کی گنجائش نہیں ہے، اس وقت تک آپ شورلی نہیں کہہ سکتے کہ اب جو کچھ کرنا تھا ہو گیا، جو نیکی اس میں تھی ہم نے ساری سکیز کر لی، نہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا، جب کہ وہ ہدایت پر آ ہی جائیں اور باز آ ہی جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جو نصیحتیں انہیں کی گئی تھیں، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ظالموں کو ایک سخت ترین عذاب میں، بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اب الذین ظلموا کہا کہ جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا، اب بچایا صرف کن کو؟ جو انہیں روکتے تھے، اور باقی گویا سب ظالم ہوئے، جو یہ کام کر رہے تھے وہ بھی ظالم قرار پائے اور جو انہیں روکتے نہیں تھے وہ بھی ظالم قرار پائے۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، تو جب زیادتی کی، حد سے بڑے وہ لوگ اس میں جس میں منع کیا گیا تھا ان کو، انہوں نے وہ حد توڑی، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بس کر دیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ وہ لازماً مبعوث کر دے گا تم پر، مسلط کر دے گا تم پر قیامت کے دن تک کے لیے وہ لوگ، من یسومہم سوء العذاب، جو تمہیں سخت ترین عذاب سے دوچار کریں گے، کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تم پر ایسے لوگ مسلط کہ جو تمہیں سخت ترین عذاب سے دوچار کرتے رہیں گے۔ کبھی رومن ٹائٹس آ گیا، کبھی نیبوکڈ نظر آ گیا، کبھی ہٹلر آ گیا، جس نے آ کر ان کی گوشمالی کی اور ان پر سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً بھیجے یہودیوں پر۔ ان ربک لسریع العقاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ پکڑنے میں جلدی کرنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، بہت بخشتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پکڑنا بھی بڑا سخت ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا زمین پر۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ادروائز بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں آزمایا، بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، آسائشوں اور تکلیفوں میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان کے بعد نا خلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یاخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، اور یہ بے تأمل اس دنیا و ما فیہا و مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ویقولون، یعنی اب یہ ناخلف کون لوگ ہیں؟ ان کے لیڈرز، ان کے مولوی، ان کے پیر، ان کے ربائز اور ان کے صوفیاء، وہ تھے نا وارث نبیوں کے۔ یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ اس دنیا کا مال بڑی آسانی سے، بڑے آرام سے لے لیتے تھے۔ ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے تھے کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ وَإِن یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ، اور اس جیسا ہی کو اور مال بھی آ جاتا تو وہ بھی لے لیتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، اور اگر ان کے سامنے ویسا ہی مال اور آتا تو وہ بھی لیتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان تک کتاب کی نسبت سے وہ عہد نہیں پہنچا جو اللہ نے ان سے لیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق،
کہ وہ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے مگر وہی بات کہ جو حق ہوگی. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا انہوں نے پڑھ کے نہیں دیا پڑھا نہیں. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو خوب ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم ایسے مصلحوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو لا کھڑا کیا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کہ جیسے کوئی سایہ ہو. وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، أَنَّهُ واقع بِهِمْ، کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. خُذُوا، اور پھر اللہ نے اس وقت فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑو جو کچھ میں تمہیں دیتا ہوں اس کو مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کو لیا ان کی پیٹھوں میں سے، ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ان کی پیٹھوں میں سے اس کی اولاد نکالی. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں اپنے آپ پر گواہ بنایا. اب یہ کیا تھا؟ یہ عہد الست کہلاتا ہے. حدیث میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ تم اس وقت لشکروں کی شکل میں تھے، اللہ کے ہاں ایک بہت بڑی اسمبلی ہوئی انسانوں کی. کب ہوئی؟ عالم ارواح میں ہوئی. اس لیے کہ انسان کی روحیں جو ہیں، انسان کی روح تو بہت پہلے بن گئی تھی، اس لیے کہ وہ تو ایک نوری وجود ہے. جیسے فرشتوں کا وجود ہے ایسے ہی انسان کی روحوں کا وجود ہے، نور سے بنا ہوا. فرشتوں کا وجود بھی بہت پہلے ہوا، انسان کی روحیں بھی بہت پہلے بنائی گئیں. اور بلکہ اسی میں وہ حدیث آتی ہے کہ جس پر بڑا شور مچتا ہے ہمارے ہاں، سلفی اور اہل حدیث ایک طرف ہیں اور بریلوی حضرات ہند و پاک کے اندر وہ دوسری طرف ہیں، کہ اول ما خلق اللہ نوری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا. اب اس نور کے لفظ کو وہاں سے ہٹا کر روح ہی کر دے، اس لیے کہ روح جو ہے نوری مخلوق ہے، نوری وجود ہے. تو اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے جو چیز اللہ نے تخلیق فرمائی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی. اس کے بعد پھر باقی ارواح پیدا کی گئیں، پھر اس کے بعد فرشتے پیدا کیے گئے، پھر جنات پیدا کیے گئے، اس کے بعد پھر ایک اور کلمہ کن ہوا، پھر یہ انرجی جو تھی یہ میٹر میں تبدیل ہوئی، اور پھر میٹر میں پہلے تنزلات ہوئے، اور پھر تنزلات میں اینڈ پر پہنچ کر زمین کے اوپر پھر مٹی اور پانی کا ملاپ ہوا، اس سے پھر لائف کا آغاز ہوا، ان آرگینک سے آرگینک میں کنورشن ہوئی. اب وہ آرگینک لائف جو ہے وہ آگے چلی، اور پھر بالآخر منتج ہوئی کس پر؟ ہومو سیپین کی پیدائش پر. ہومو سیپین بن گیا. پھر وہ روح جو ہے ہومو سیپین کی، ہر انڈیویجول کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کولڈ سٹوریج میں موجود تھی، اس کو پھر اس کے لا کے انڈیویجول کے ساتھ جا کے ملحق کر دیا گیا. کب ملحق کیا گیا؟ جب اس کی تخلیق رحم مادر میں 120ویں دن کو پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو یہ وہ سارا پروسیس تھا. لیکن جب تمام روحیں بن چکی تھیں، اور ابھی اجسام انسانی کا تو معاملہ بہت دور تھا، ابھی تو یہ کائنات زمین و آسمان بھی سمجھے کہ نہیں بنے تھے یا بن گئے تھے، لیکن روحیں بن چکی ہوئی تھی. بہرحال اس وقت اللہ نے تمام روحوں کی ایک اسمبلی کال کی، انہیں اکٹھا کیا اور اپنا ایکسپوجر ان کے سامنے دیا، اور ان سے پوچھا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کے اوپر گواہ بنایا، یہ پوچھتے ہوئے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب کی ارواح نے کہا کیوں نہیں، تو ہے ہمارا رب، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت، اب ایسا نہ ہو کہ تم کہو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے غافل تھے. اب یہ ہے وہ عہد الست جس کے بارے میں نے آپ کو وہ جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بتایا تھا نا، کہ انسان کے اندر جو ہے ایک ارج ہے، ایک محبت کا جذبہ ہے جو موج زن ہے، کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، آپ دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں. اب وہ کیسے پتا چلا کہ ایک آئیڈیل ہے؟ اس آئیڈیل کو تو ہماری روح نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، اس کا مشاہدہ کیا تھا، اس کو اپریشیٹ کیا تھا، اس کی گواہی دی تھی کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. محبت تو ہوتی ہے اس سے،
لیکن اس دنیا میں جب آئے اس گوشت پوست کے ساتھ تو نام بھول گیا صرف اس کا. اب اس کائنات میں اس کو مارے مارے پھر رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, جہاں جاتے ہیں ایک آئیڈیل کی تلاش کرتے ہیں کہ نہیں نقص نہیں ہونا چاہیے, بے عیب چیز لوں گا میں آئی لو آئیڈیلز اونلی, مائی آئیڈیل از دی آئیڈیل. اب یہ آئیڈیل کیا ہے؟ وہ جو جذبہ محبت ہے جسے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے الفاظ استعمال کیے ہیں, لو از دی سول ڈائنامک ارج آف این انڈیویجول. سول کے لفظ پر غور کیجیے, واحد لو از دی سول ڈائنامک ارج آف این انڈیویجول. اب وہ جو لو ہے جس کی بنیاد پر انسان مارا پھرتا ہے, وہ کس بنیاد پر ہے؟ اسی واقعے کی بنیاد پر, اسی عہد الست کی بنیاد پر کہ ہم سب نے اللہ کو دیکھا, اپریشیٹ کیا, اس کو اپنا رب مانا, لیکن یہاں آگے مکر گئے. حالانکہ دل کے اندر اس کی تلاش ہے. انسان سے دوستی کرتے ہیں تو آئیڈیل سمجھ کر دوست بناتے ہیں. جب تک یہ غلط فہمی برقرار رہتی ہے کہ یہ صاحب جو ہیں وہ آئیڈیل ہیں, دوستی بھی برقرار رہتی ہے. اور جب محسوس ہوتا ہے کہ خواب تھا جو کو دیکھا, جو سنا افسانہ تھا, تو فوراً واپسی شروع ہو جاتی ہے. اور انسان کے اندر یہ جذبہ برقرار رہے, زندہ رہے, تو انسان زندہ رہتا ہے, یاد رکھیے گا. اگر کوئی ایسا عام طور پر ہوتا کیا ہے, ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے پھر اس کو بڑی خوبصورتی سے اپنے تھیسز میں, جو پی ایچ ڈی کا ان کا تھیسز ہے آئیڈیالوجی آف فیوچر, اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ انسان کے اندر ارج تو ہے, تو صرف یہی ہے. عام طور پر کیا ہے کہ انسان کے دل میں یہ معبود جو ہے بدلتے رہتے ہیں, کہ ایک چیز کے بارے میں خیال ہوا کہ شاید یہ آئیڈیل ہے, اس سے محبت کرتا ہے, لیکن دیکھا یہ تو ٹوٹ گیا, نہیں یہ محبت کے قابل نہیں ہے, اب یہ آئیڈیل ہے, یہ اس سے محبت کرتا ہوں, یہ بھی بیکار محسوس ہوا, اس میں خامی نظر آئی کہ نہیں یہ تو اب چھوٹا پڑ رہا ہے, یہ بڑا پڑ رہا ہے, یہ ٹیڑھا ہو گیا ہے, یہ سیدھا ہو گیا ہے, اس کو زنگ لگ گیا ہے, اس کو دیمک لگ گئی ہے, نہیں یہ بھی بیکار ہے. کوئی اور, یعنی عام طور پر انہوں نے کہا کہ سی سا کی طرح, جس طرح سی سا کے دونوں سائیڈ جو ہیں 1 بائی 1 اوپر نیچے جاتے ہیں نا, تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ کسی شخص میں جو پہلا اس کا آئیڈیل ہے اس سے تو اس کو مایوسی ہو جائے, لیکن ریپلیسمنٹ نہ ہو. یعنی عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ایک محبوب جس سے اس نے محبت کی ہے, اس سے نفرت ہوئی, تو ایٹ دی سیم ٹائم کوئی اور جو ہے محبوب اس کے دل میں کھپتا چلا جاتا ہے. اور اگر آل آف سڈن ایسا ہو جائے کہ ایک محبوب نے دغا دے دیا, اور پھر بجائے سوائے خودکشی کرنے کے انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا, اور اگر خودکشی کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا ہوگا تو کیا ہوگا, مینٹل بریک ڈاؤن ہو جائے. اس لیے کہ انسان کے پاس موومنٹ کی جو ارج ہے, سول ارج, وہ کیا ہے, لو آف این آئیڈیل ہے, جو کس بنیاد پر ہے کہ الستو بربکم, کہ انسان نے اللہ کو دیکھا, پہچانا, اس میں کوئی عیب نظر نہیں آیا, کوئی خامی نظر نہیں آئی, کوئی خرابی نظر نہیں آئی, اور تمام خوبیاں ہی خوبیاں ٹو دی اٹ موسٹ نظر آئیں, لہذا دنیا میں اس کو تلاش کرتا ہے. تو فرمایا ان تقولوا یوم القیامت, مبادہ تم اب یہ وعدہ کرنے کے بعد مجھ سے قیامت کے دن کہو میرے سامنے آ کر, انا کنا عن ھذا غافلین, کہ ہم تو اس سے غافل تھے, او تقولوا, یا تم کل کو یہ کہو, انما اشرک آباؤنا من قبل, کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا, وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ, اور ان کی اولاد آیات, اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں واضح کرتے ہیں, وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور شاید کہ وہ رجوع ہی کر لیں, تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, اور اس پر کوئی بوجھ نہ ڈالو تب بھی زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے. ان کتے کی ایک مقصود ہے نا کہ کتا ہمیشہ زبان باہر نکال کے ہانپتا ہے, جیسے بڑا سانس پھولا ہوا اس کا. تو آپ نے اس پر کوئی بوجھ ڈالا ہو, اس کو بھگایا ہو, تب تو کوئی, یعنی سانس پھولے تو بنتا ہے چلو سانس پھول رہا ہے اس کا. اور کتا جو ہے ہمیشہ منہ کھول کر اس طرح ہانپتا ہے جیسے کہ وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے. تو جو آدمی جنسی خواہش کے پیچھے لگ جائے تو پھر اس کو خواہ وہ شادی شدہ ہو, خواہ وہ غیر شادی شدہ ہو, خواہ اس کو اپرچونٹی مل رہی ہو یا نہ مل رہی ہو, اور وہ کتے کی طرح منہ کھول کے ہانپتا رہتا ہے. بڑی بری مثال اس شخص کی دی ہے کہ مثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال کتے کسی ہے, ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ رہی مثال ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلائیں. اب یہ کون سی آیات کو جھٹلانا ہے؟ عملی طور پر جھٹلانا آیات کو, کہ اللہ کے کلام کی آیات پڑھ کر انہیں سمجھ کر پھر ان کو عملاً جھٹلا دینا اور ان کی خلاف ورزی کرنا, اور اس پر جو سزا ملتی ہے وہ بڑی سخت ہے. الذین کذبوا بآیاتنا, جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو,
فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس ان سے قصے بیان کیجئے لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی مثال بہت بری ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا، اپنے آپ پر ہی ظلم ڈھایا. ومن یہد اللہ فہو المہتدی، پس اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فاولئک هم الخاسرون، تو یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے انسان تو پیدا ہی اس لیے کیے ہیں جہنم کے لیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے پیدا کیے بہت سے جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس، بہت سے انسان اور جن. یعنی ایک محاورتاً بات ہے کہ بعض لوگ تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے ان کو پیدا ہی حرام خوری کے لیے کیا ہو. یہ وہی محاورہ ہے نا ہمارے ہاں کہ جیسے اللہ نے اس کو پیدا ہی حرام خوری کے لیے کیا ہو. تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں، اس سے سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں ہیں لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان سے سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، وہ چوپایوں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون، یہی تو غافل ہے. اب یہ جو فرمایا کہ وہ ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، اب یہ کیا بات گئی قرآن مجید میں؟ چوپایوں کی مانند ہے. اب دیکھنے کی طاقت اور سننے کی طاقت اور کچھ غور و فکر، اس کی صلاحیت جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہے. ایک چڑیا بھی اوپر اڑتے اڑتے دیکھ لیتی ہے زمین پر کہ وہ ایک دانہ پڑا ہوا ہے جو میری خوراک کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور جو میرا بچہ گھونسلے کے اندر ہے چھوٹا سا، یہ اس کی خوراک کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. فوراً اڑتی اڑتی نیچے آتی ہے، اس خوراک کو، اس دانے کو وہاں سے پک کرتی ہے، اور پک کر کے اڑتی ہوئی دوبارہ گھونسلے میں جاتی ہے، اور وہ چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے اس کی چونچ کھول کر اس کے اندر وہ دانہ رکھ دیتی ہے. اور اڑتے اڑتے ایک دھاگا سے نظر آتا ہے زمین پر پڑا ہوا، فوراً لپک کر اس کو اٹھاتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ یہ دھاگا میرے گھونسلے کے کام آ سکتا ہے. فوراً اٹھاتی ہے اور اس کو جا کے اس گھونسلے کے اندر جو ہے پرو دیتی ہے، خاص طریقے سے جیسے ہم پرو نہیں سکتے اس کو. کبھی دیکھا آپ نے گھونسلہ چڑیا کا؟ ہوتے ہیں صرف تنکے گھاس کے اور دھاگے اور ڈورے اور یہ اور وہ، لیکن ایسی خوبصورتی سے ان کو ان کا جو شیپ بناتی ہے وہ بناتی ہے کہ آپ اس طرح اس کو بنا نہیں سکتے. تو معلوم ہوا کہ کھانا، خود کھانا اور اپنے بچے کو کھلانا، اور گھر اپنے لیے بنانا اور اپنے بچے کے لیے بنانا، اس حد تک تو عقل اور سمجھ اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے. وہ بھی چڑیا ہو یا چونٹی ہو یا اور کوئی جانور ہو، وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، اپنے انٹلیکٹ کو جو بھی تھوڑا بہت اس کے پاس ہے اس کو استعمال کرتا ہے. اور ہر جانور، جو ڈارون نے کہا کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس میں دو کام کرتا ہے، وہ پریزرویشن آف سیلف اور پریزرویشن آف اسپیشیز، کہ اسے پتا ہے کہ میں نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور میں نے اپنی اولاد کیسے پروڈیوس کرنی ہے، اپنی اسپیشیز کو کیسے سروائیو کرانا ہے، کیسے اولاد پیدا کرنی ہے، کیسے اس کی ابتدائی نگہداشت کرنی ہے جب تک وہ مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے. اور اگر اتنی سمجھ انسان نے کر کے دکھا دی کہ اس نے بھی ریت بجری میں سے سیمنٹ بنا کے دکھا دیا، کنکریٹ بنا کے دکھا لیا، اور لوہے کو مولڈ کر کے اس نے گارڈر بنا لیے، اور درخت کاٹ کر اس نے اپنے گھر کے چھتیر بنا لیے، تو کون سا تیر مارا اس نے؟ اولئک کالانعام، جو اپنی سمجھ بوجھ سے اور اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے صرف اتنا ہی کام لیں، اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا، اگرچہ بالفعل ہم ہیں وہی. ہمیں سے ہر شخص کو خوب فکر ہے، خوب سمجھ ہے
کہ کیسے میں نے اپنی روزی کمانی ہے، بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، اور اپنے مکان کی، اپنے چھت کی اور بچوں کے لیے گھر پرووائڈ کرنے کی بڑی فکر ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو اللہ کی بندگی کی نہیں ہے، اللہ کے لیے کام کرنے کی نہیں ہے، تو اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی مانند ہے، بل ہم اضل، اور بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ اللہ نے چوپایوں کو تو اس سے زیادہ سمجھ دی نہیں تھی، انسان کو دی تھی، اس نے استعمال نہیں کی، تو بڑا مجرم ہے۔ یہ آج جو خاکسار آپ میں بیٹھا ہے آپ کے سامنے، جب میں 10ویں جماعت میں تھا تو نئی ہم نے فزیولوجی ہائیجین پڑھی تھی 9ویں جماعت میں، تو بڑا خناس تھا سائنس کا، تو ہمارے اردو کے جو استاد تھے انہوں نے، لٹریچر میں تو دل کا عام ذکر ہوتا ہے، یہاں امریکہ میں بھی وہ دل جو ہے بنا ہوا ہو، تیر چلا ہوا ہوتا ہے اس میں اور خون ٹپک رہا ہوتا ہے، یہاں بھی وہ تصویریں بنی ہوئی مل جاتی ہیں آپ کو، جبکہ سائنٹیفکلی تو اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ تو ہمارے اردو کے استاد نے دل کا ذکر کیا اسی معنوں میں، تو میں نے پکڑ لیا ان کو، میں کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، دل تو صرف ایک خون پمپ کرنے کا آلہ ہے، یہ سمجھ اور بوجھ اور ساری یہ چیزیں تو دماغ کے اندر ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دل ہی ہوتی ہے اصل شے، آپ کو نہیں پتا۔ بحث شروع ہو گئی، کلاس کے آدھے طالب علم ان کے ساتھ ہو گئے، استاد صاحب کے ساتھ، آدھے میرے ساتھ ہو گئے، تو ایک ہفتہ بھر بحث ہو رہی کلاس کے اندر۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، گستاخی بھی کی میں نے ان کے ساتھ، میں نے مذاق میں کہا اسی آرگومنٹ میں کہ میں آپ کی ہائپوگلوسل نرو کاٹتا ہوں، یا لنگول نرو شاید میں نے کہا تھا غلطی سے، میں آپ کی لنگول نرو کاٹتا ہوں کہ جو آپ کی زبان کو دماغ کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے، اور آپ دل کے بنیاد پر مجھے بول کے دکھائیے۔ یہ یہاں تک آرگومنٹ جو ہے فضول آرگومنٹ دے رہے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہماری کلاس کا ایک طالب علم جو تھا، کلاس فیلو ہمارا، غالباً کوئی اتنی سی وہ کاغذ کی ایک پرزہ تھا، غالباً صرف اتنا ہوگا جتنا میں نے یہ فولڈ کیا ہے، اور اس سے بھی اس ڈائریکشن میں چھوٹا ہوگا۔ ایک دن وہ پینسل سے لکھا ہوا تھا، لیڈ پینسل سے وہ لے کر آیا، اس کا ترجمہ لکھا ہوا تھا اسی آیت کا کہ ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا، بہت بڑا فضل ہوا مجھ پر، کہ اس نے کہا کہ یہ قرآن میں یہ آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میرے آرگومنٹ بڑے اسٹرانگ تھے اور میرا دماغ خاصا خراب تھا اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ میں نے ہتھیار ڈال دیے کہ اچھا صدق اللہ العظیم، جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ سچ ہے، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ اگر اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے، اللہ کے اس فرمان کے سامنے بھی اپنے آرگومنٹ جاری رکھتا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے کبھی قرآن کا طالب علم نہ بناتا، کسی اور ہی شے کا میں طالب علم ہوتا۔ تو قرآن کے سامنے آواز اونچی کرنا، حضور کے فرمان کے سامنے آواز اونچی کرنا، اس سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب باتیں سمجھا بھی دی، میں اللہ تعالیٰ کا کس زبان سے شکر ادا کروں کہ یہ مشکل ترین مسائل ہیں، فلسفے کے، سائیکالوجی کے، ریلیجن کے، قلب کیا ہے۔ بڑے بڑے جو نفسیات کے ماہرین ہیں بیچارے اسی میں روتے مر گئے، اور باقی آگے ڈاکٹر صاحب کو اللہ خوش رکھے کہ انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ باتیں مجھے سمجھا دیں، اور میں پہلے ہی ان کا اس وقت سے ایک ذہن میں انٹروگیشن تھی کہ پتہ چلے کہ یہ دماغ اور دل کیا ہے، اور موسٹ سیوٹیبل آدمی وہی تھے کہ جو ڈاکٹر بھی تھے اور قرآن کے طالب علم میں تھے۔ وہ انہوں نے سمجھائیں تو بالکل میں منہ کھول کے بیٹھا ہوا تھا، جیسے پکی پکائی کھیر جو ہے میں نے فوراً جو ہے وہ کھا لی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں مجھے سمجھا دیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے گویا کچھ لوگوں کو، جنوں اور انسانوں میں سے تو بہت سے لوگوں کو ہم نے گویا پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، یعنی انسانوں کا سا دیکھنا، انسانوں کا سا سمجھنا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں ان سے انسانوں کا سا سننا نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، وہی تو غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اسے پکارو ان کے ذریعے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور وہ لوگ کہ جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کجی پیدا کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا ان کی کرتوتوں کا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں جو حق کا رشتہ
بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم انہیں درجہ بدرجہ چڑھائیں گے اس طرح سے یا پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون، کہ جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں کچھ معلوم نہ ہوگا. واملی لہم، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، ان کیدی متین، میری چال بڑی مضبوط ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحب من جنت، کہ ان کے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی جنوں کا سایہ نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہیں. ان ہوا الا نذیر مبین، بے شک وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں وضاحت کے ساتھ کھلے کھلے. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان پر نظر نہیں ڈالی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت نزدیک ہو. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو وہ اس کے بعد پھر کون سی بات کو مانیں گے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، تو جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق سب فرما دے، فلا ہادی لہ، تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا، اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے. وَيَزِيدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہک جائیں. یسألونک عن الساعہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ اس کا واقع ہونا کب ہوگا. قل انما علمھا عند ربی، آپ کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اور وہ اس کے وقت کو ظاہر نہیں کرے گا مگر اپنے آپ پر، یعنی خود اپنے ہی علم میں اس کے رہے گا. ثقلت فی السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین میں وہ ایک بھاری بات ہوگی. لا تاتیکم الا بغتۃ، وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، اور یہ تو آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو. قل انما علمھا عند اللہ، کہو کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہیے کہ میں نہیں مالک اپنے ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں ہوتا غیب کا جاننے والا، لستکثرت من الخیر، تو میں خیر میں سے بہت سا کچھ سمیٹ لیتا، اکٹھا کر لیتا، حاصل کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر مبین، جان لو کہ میری حیثیت تو صرف ایک خبردار کرنے والی اور خوشخبری دینے والے کی ہے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. وجعل منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون پائے. فلما تغشاها، پھر جب وہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے. حملت حملا خفیفا، تو اس کو تھوڑا سا حمل ہو جاتا ہے. فمرت به، پھر اس کے ساتھ چلتی ہے. فلما اسقلت، پھر جب وہ بھاری ہو جاتی ہے. دعوا اللہ ربہما، تو وہ دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں. لئن اتیتنا صالحا، کہ اگر اے اللہ تو نے ہمیں عطا کر دی صالح اولاد، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. فلما اتاہما صالحا، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو صالح بیٹا عطا کر دیتا ہے، مذکر ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو صالح عطا کر دیتا ہے مذکر، جعلا، تو دونوں بنا دیتے ہیں، لہو، اس کو بنا دیتے ہیں اس کے لیے، شرکا فیما آتاہما، اس میں کہ جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. کیا مطلب اس کا بھلا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا کر دیتا ہے تو اس کا نام پیرن دتا رکھ دیتے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ پیرن دتا، کہ پیروں کا دیا ہوا. یہ پنجابی میں، یعنی پنجاب کے اندر ایک نام ہے جو بہت سے لوگوں کو، یعنی یہ کہ اللہ دیتا، یہ بھی ایک نام ہے کہ اللہ کا دیا ہوا. دیتا کہتے ہیں دیا ہوا. اللہ دیتا، یہ تو توحید والا نام ہوا. اور ایک ہے پیرا دیتا،
پیروں کا دیا ہوا. پھر یہی جب سرائکی میں جاتا ہے تو اللہ ڈوایا، یعنی اللہ کا دیا ہوا، اور پیرا ڈوایا، پیروں کا دیا ہوا. تو یہ وہ بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو صالح اولاد عطا کر دیتا ہے، صالح بیٹا عطا کر دیتا ہے، جعل لہ، تو وہ دونوں بناتے ہیں اس کے ساتھ شریک فیما آتاہما، اس میں کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے. فتعالی اللہ عما یشرکون، بس اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو خود بھی پیدا نہیں کر سکتے اور بلکہ خود پیدا کیے گئے ہوتے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا، اور فرمایا کہ ولا یستطیعون لہم نصرا، اور نہ تو وہ استطاعت رکھتے ہیں ان کی مدد کی، ولا انفسہم، نہ اپنی مدد کی، ینصرون، وہ اپنی ہی کوئی مدد کرتے ہیں. یعنی پتھر جو ہیں وہ اپنا کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتے، تمہارا کیا بنائے بگاڑیں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہارا کہا نہیں مانیں گے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، تو اے نبی برابر ہے تم پر، بلکہ مسلمانوں سے کہا گیا ہے برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، کہ تم انہیں دعوت دو، ام انتم ثابتون، یا خاموش رہو، وہ نہیں مانیں گے. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد، بندے ہیں، امثالکم، تمہارے جیسے. فدعوہم، پس تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، پھر وہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پھر فرمایا الم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکیں. یعنی تم نے مورت تو بنا دی ہے، صورت تو بنا دی ہے ان کی، جیسے ان کے ہاتھ بھی ہیں اور پاؤں بھی ہیں اور آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں، تو کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑ سکیں، ان کی آنکھیں ہیں یبصرون بہا، کہ جس سے وہ دیکھ سکیں. ام لہم آذان، کیا ان کے ایسے کان ہیں یسمعون بہا، کہ جن سے وہ سن سکیں. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، ان سے کہو کہ بلا لو اپنے شریکوں کو، پھر میرے خلاف پلاننگ کر لو، ترکیب کر لو. فلا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا پشت پناہ، میرا حمایتی، میرا ولی تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین کو دوست رکھتا ہے، صالحین کو ولی بناتا ہے. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ، نہ اپنے آپ کی، يَنصُرُونَ، وہ مدد کرتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف، راستے کی طرف بلاؤ گے، لا يَسْمَعُوا، تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم اس تصویر سے تو دیکھتے ہو، ان بتوں کو تو ایسے بظاہر دیکھتے ہو جیسے ان کی آنکھیں ہیں، وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے. خُذِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کیجئے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ بھلائی کا حکم دیتے رہیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کے ساتھ نہ الجھیے، ان سے اعراض کیجئے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو لگی جائے شیطان کی طرف سے کوئی چوک، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آئیے. اب یہ کون سی چوک ہے؟ دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے کہا نا کہ جاہلوں سے نہ الجھیے. اب غلطی سے انسان کبھی الجھ ہی کیا تو فوراً اللہ کی پناہ مانگیے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگیے. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ تم نشانی کیوں نہیں لاتے. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، جب تو تم ان سے کہہ دو کہ بے شک میں تو اتباع کرتا ہوں اس کا جو میری طرف میرے رب کی جانب سے وحی کیا جاتا ہے. هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ،
یہ تمہارے رب کی جانب سے بصیرت کی باتیں ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور جب قرآن کی قرات کی جائے تو اس کو غور سے کان لگا کر سنا کرو، وَانصِتُوا اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي النَّفْسِ نفسك تَضَرُّعًا وَخِيفَةً اور اپنے رب کو دل میں یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور پست آواز کے ساتھ، وَدُونَ الْجَهْرِ اور بلند آواز سے نہیں۔ من القول قول سے، بالغدو والآصال صبح اور شام کو، ولا تکن من الغافلین اور مت ہو جانا غافلوں میں سے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ان الذین عند ربک لا یستکبرون بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ اور اسی کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الانفال آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کے جو جنگ کے بعد جیتنے والوں کو ملتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں۔ تو یسألونک عن الانفال آپ سے انفال کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول کہیے کہ غنیمتیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم اور آپس میں صلح رکھو، آپس کے اختلافات چھوڑو، واطیعوا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ یہ سورۃ الانفال ہے۔ اس سے قبل جو صورتیں ہم نے کل مکمل کی ہیں، سورۃ الانعام کہ جس کو شروع کیا گیا تھا پرسوں، کل مکمل ہوئی، اس میں قریش پر اتمام حجت تھا، ان کے اعتراضات اور ان پر اتمام حجت کے تاکہ ان کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائے۔ ان کے تمام اشکالات کا جواب دیا گیا۔ بالخصوص جو مرکزی تھیم تھا، آپ کو یاد ہوگا سورہ انفال کے اندر، وہ تھا قرآن مجید کا ایمفیسس کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حصی معجزہ ایسی بات نہیں ہے کہ دکھا نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں
حصی معجزے نہ دکھانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اٹس آل ان یور بینیفٹ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ حصی معجزے دکھا دیتا ہے، اور خاص طور پر کوئی ایسا معجزہ جو قوم کے تقاضے پر دکھایا گیا ہو، اس کے بعد پھر اس قوم کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی، بلکہ اس قوم پر پھر اللہ کی طرف سے عذاب استحصال آتا ہے اور اس قوم کی ایکسٹرمنیشن کر دی جاتی ہے. اس کے بعد سورہ اعراف آئی. اس میں جو مرکزی تھیم تھا وہ تھا پچھلی امتوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے واقعات، انباء الرسل، رسولوں کے قصے، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ کافی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا، اور باقی جو اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، اسی طرح حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کا ذکر قدرے کم تفصیل کے ساتھ، لیکن تقریباً ایوریج ایک رکوع وہ تمام کو دیا گیا، ماں سوائے حضرت شعیب کے. اس رکوع کے اندر ہی حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت صالح کے ذکر کے اندر ہی حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا. اب اس کے بعد زمانہ نزول جو ہے اس سورۃ مبارکہ کا، وہ ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد اور غزوہ احد سے پہلے. اب غزوہ بدر پر بھرپور تذکرہ اور بھرپور تبصرہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ آپ کو اس صورت کے اندر ابھی ملے گا. غزوہ بدر کی اصل حیثیت کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتا ہے اور وہ حجت تمام کر دیتا ہے، بات کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے، اللہ کی واضح نشانیاں بھی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا اگر وہ اس رسول کا انکار کرتے. اب کیفیت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں دعوت دے چکے. ان سے پہلے 3 سال دعوت جو تھی وہ لو پروفائل میں تھی، اور پھر تیسرے سال سے وہ دعوت جو ہے کھل کر سامنے آئی، اور 2 سال مزید گزر چکے. کے بعد غزوہ بدر ہوا. اب غزوہ بدر کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں بہت سے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے رسولوں کے اندر آپ کو ایک فرق جو ہے، یہی فرق کہ پچھلے رسول جو ہیں وہ حصی معجزوں سے کام چلاتے تھے. حضرت موسیٰ ہیں، عصا ہے، چوڑا غور و فکر، انٹلیکٹ، اس کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا جسے محاورے میں کہتے ہیں فکر، انٹلیکٹ، اس کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا جسے محاورے میں کہتے ہیں اندھے کو بھی نظر آ جائے. لیکن ایک تو تبدیلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کہ اب وہ حصی معجزوں کی بجائے انٹلیکچوئل معجزہ دیا. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا کہ پہلے رسول ایک خاص وقت کے لیے تشریف لاتے تھے اور ایک خاص جو علاقہ ہے یا ایک خاص قوم کے لیے تشریف لاتے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانی اور مکانی دونوں اعتبارات سے آپ کی جو دعوت تھی، آپ کی رسالت مطلق تھی. ایک تو آپ عرب، مکہ یا جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں تھے، بلکہ آپ کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے تھی. پھر صرف آپ کی رسالت اپنی حیات طیبہ کی حد تک نہیں تھی، بلکہ قیامت تک رہنے والی تھی. لہذا آپ کو جو معجزہ دیا گیا ایسا دیا گیا کہ جو قیامت تک اسی طرح زندہ رہے گا جیسے اس وقت زندہ تھا جب یہ نازل ہو رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور دوسرا ایک خاص فرق جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کل پڑھ چکے کہ جب انہوں نے ان کے مقاصد میں سے، ان کی رسالت کے مقصدوں میں سے ایک مقصد کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے نجات دلانا. وہ فرعون کے جو بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا تھا، وہ فرعون کے جو ان کی طرح طرح کا تشدد کر رہا تھا، آزادی دلائی، نجات دلائی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ برکات کا ظہور تو ہوا ہے کہ تھوڑا سا کھانا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو دینا شروع کر دو، بانٹنا شروع کر دو. سب نے کھا لیا، پھر بھی بچ گیا. سفر ہجرت کے دوران ایک بکری اس خاتون کی جو دودھ نہیں دیتی تھی، آپ نے دودھ مانگا، اس نے کہا کہ جی دودھ تو یہ بکری دیتی نہیں.
تو اجازت آئی کہ اگر آپ اجازت دیں، حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ اجازت دے تو ہم خود اس کا دودھ دو لیں، اس نے کہا، ہنس کر کہا ہوگا کہ اچھا بھی دو سکتے ہو تو دو لو۔ تو حضرت ابوبکر نے دودھ دونا شروع کیا، حضور نے بھی پیا، حضرت ابوبکر نے بھی پیا، اس جو اہل خانہ تھے انہوں نے بھی پیا، پھر اس گھر کے سارے برتن بھر گئے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ برکات کا ظہور ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی رسالت کی نشانی قرار دیا ہے اور نہ اس کی بنیاد پر چیلنج کیا ہے۔ یہی معاملہ آپ کے اس پورے یعنی سفر کے دوران ہوا، یعنی پورا جو آپ کی جد و جہد تھی اس کے دوران آپ کو نظر آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد زمین پر ہے، قدم بقدم ہے، کہیں کوئی جمپ نہیں لگوایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں، ہر قدم پر نصرت آئی ہے، لیکن وہ نصرت بھی کب آئی؟ وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ کے اندر کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے اور ریڈ کارپٹ پر چلتے ہوئے، اور تم پر وہ سختیاں، وہ حالات نہیں آئیں گے، تم پر نہیں بیتیں گے جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے؟ اور وہ حالات کیا تھے کہ ان پر بھوک آئی، ان پر جسمانی اذیت آئی، اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو سب کچھ خوب ہلا جلا کر ان کو اچھی طرح شیک کر کے پھر مدد آئی، مدد آتی رہی، لیکن اس طرح سے نہیں آئی جیسے پہلے ہوا کہ یوں فرعون پیچھے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون اور آل فرعون سب غرق ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوا، آپ کی جد و جہد بھی زمینی ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ ایک اور ہوا کہ پہلی قوموں پر ہم سورہ انعام میں پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل فرماتا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین سے عذاب جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، جیسے سیلاب ہے، کوئی زلزلہ ہے، یا پھر تیسری شکل یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں گروہوں میں تقسیم کروا کے آپس میں اللہ تعالیٰ لڑواتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں یہ خاص بات ہوئی کہ اب وہ سنت پوری ہو گئی اللہ تعالیٰ کی کہ معجزہ آ گیا، قرآن آ گیا، بات واضح ہو گئی، کرسٹل کلیئر کر دیا گیا سارے معاملہ، اور لوگوں کے دلوں نے گواہی دے دی کہ ہاں حضور اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن انہیں مان کے نہیں دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ سزا کے مستحق ہو گئے۔ لیکن اب جیسے باقی تمام معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں کوئی جمپ نہیں لگوایا گیا اور کوئی آسمان سے معجزہ ظاہر نہیں ہوا، اسی طرح اس معاملے میں بھی یہ ہوا کہ اب اس قوم کو جو سزا ملنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے بالکل زمینی جو فزیکل چینلز ہیں ان کے اندر سے سزا دلوائی، اور وہ سزا کی پہلی قسط جو تھی وہ تھی غزوہ بدر۔ اب اس تمہید کے ساتھ جب آپ غزوہ بدر کے تمام جو کمنٹس ہیں اس سورۃ الانفال کے اندر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑی جلدی سے ہم ان سب کے اوپر سے سمجھتے ہوئے گزر جائیں گے۔ تو فرمایا اب غزوہ بدر پہلی دفعہ ہوا تو پہلی دفعہ مال غنیمت ملا۔ اب عربوں کے ہاں پہلا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو اس کے بعد تمام جو بھی لڑنے والے ہیں وہ مال لوٹتے، جس کے ہاتھ جو لگ جاتا وہ اس کا ہو جاتا۔ اب باقی سب لوگ جو ہیں دنیا میں اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے مرتے ہیں، ان کا اصل مقصد دنیا کمانا ہے، دنیا بنانا ہے، تو وہ لے لی انہوں نے۔ اب ایک مومن جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے یا قتال کر رہا ہے، تو اس کا تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا۔ وہ تو اپنے لیے لڑ ہی نہیں رہا، وہ تو اپنا مال بنانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا بڑے خوبصورت الفاظ میں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ یہاں شہادت دونوں معنوں میں ہے، ایک تو وہ اللہ کی گواہی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اور دوسرا شہادت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جان دینا، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو مال غنیمت حاصل کرنا یا دنیا میں نام پیدا کرنا کہ یہ مسلمان بڑی بہادر قوم ہے اور فلاں بڑا بہادر تھا، وہ تو ایک سچے مومن کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں۔ تو وہ چیز کہ جو ان پرنسپل ہے اس کو ایکچوئل سمجھو کہ یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں غنائم کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، کہو کہ تمام غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم،
اور آپس میں صلح رکھو، آپس میں اختلافات ختم کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کا کہا مانو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو. اس کے بعد انما المومنون الذین، بے شک مومن تو صرف وہ ہیں. اب آپ کو یہ سینٹنس قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی ملے گا، اسی سورہ انفال میں، یعنی ابتدائی آیات، پہلی آیت چھوڑ کر دوسری آیت میں اب یہ ذکر آ رہا ہے کہ مومن تو بس وہ ہیں، اور اختتام ہوگا پھر چوتھی آیت کے اندر اولئک مومنون حقا، اولئک هم المومنون حقا، کہ یہی سچے مومن ہیں. اسی طرح سورہ حجرات میں آپ جائیں گے، وہاں بھی مومن کی ایک تعریف آئے گی. یہ تمام تعریفیں جو ہیں ایمان کی، یہ کنٹراڈکٹری نہیں ہیں بلکہ کمپلیمنٹری ہیں. یعنی ایک ہے مومن ایز این انڈیویجول کیسا نظر آئے گا اپنی ذاتی زندگی میں، ایک انفراد، ایک فرد کی حیثیت سے وہ کیسا نظر آئے گا، وہ تو ہے یہ مقام. اور اجتماعیت میں اس کا رول کیا ہوگا، وہ ہے وہ دوسری کیفیت. اجتماعیت میں تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے کہ اجتماعیت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اس زمین پر تنفیذ کے لیے وہ تن من دھن لگاتا ہے. یہ تو یعنی مومن کی اجتماعیت میں پکچر ہے کہ پبلک میں، اجتماعیت میں وہ کیا نظر آئے گا، مجاہد نظر آئے گا. لیکن ایز این انڈیویجول وہ کیا نظر آئے گا، اپنی انفرادی زندگی میں کیا نظر آئے گا، وہ یہ تصویر ہے کہ ارشاد ہوا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. بس مومن تو بس وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ویسے کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، لیکن چھوٹے اور بڑے کا فرق ہوتا ہے ہمیشہ. آپ اپنے دوست سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو آپ کی ٹون اور ہوگی، اور اگر آپ اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو آپ کی ٹون اور ہوگی، اپنے والد صاحب سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو ٹون اور ہوگی، اپنے باس سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو ٹون اور ہوگی، اپنے سبارڈینیٹ سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو ٹون اور ہوگی، اور کولیگ سے بات کر رہے ہوں گے تو ٹون اور ہوگی. تو اب یہ ٹون کا جو فرق ہے یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے کہ انسان جس سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک امپریشن وہ انسان پر ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے. اگر امپریشن یہ ہے کہ وہ بڑا ہے تو وہ ٹون میں بھی ریفلیکٹ ہو جائے گا. اسی طرح کہ جب بھی کسی شخص کا ذکر ہوگا یا مجھے کوئی شخص یاد آئے گا تو دل ہی دل میں اس کی یاد جب بھی آئے گی، یعنی وہ کوئی علیحدہ ہٹ کر نہیں آئے گی اس کی حیثیت سے. بڑے کی یاد آئے گی تو دل میں ہیبت محسوس ہوگی، چھوٹے کی یاد آئے گی، بچے کی یاد آئے گی تو میں اپنے دل میں اپنے بچے کے لیے شفقت محسوس کروں گا. موٹی سی بات ہے. ٹیلی فون پر بھی بات کروں گا میں اپنے بچے سے تو شفقت کے ساتھ بات کروں گا، واقعی باپ معلوم ہوگا. اور اسی فون پر میں والد صاحب سے بات کروں گا تو ایک ادب کے ساتھ کروں گا. بلکہ لطیفے کی بات ہے کہ جب محترم ڈاکٹر صاحب کا فون آتا ہے تو میری بیوی دور بیٹھے ہوئے پہچان جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا فون ہے. اب ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کی ایک ہیبت ہے جس کا اثر جو ہے جب میں ان سے کلام کر رہا ہوتا ہوں تو جس سے اندازہ سننے والے کو دور سے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا فون آ گیا. فطری بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کی اس ہیبت کو بعض لوگوں نے بڑی عیب کی بات سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہیبت ناک چیز نہیں ہے، خوفناک چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہونے کی حیثیت سے، مالک ہونے کی حیثیت سے، غفور ہونے کی حیثیت سے، رحیم ہونے کی حیثیت سے، ودود ہونے کی حیثیت سے، شفیق ہونے کی حیثیت سے سب کچھ ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بڑا ہے. تو بڑے کی ہیبت اگر دل پر آئے تو یہ اس میں کیا عیب کی بات کیا ہے؟ اگر واقعی ہم اللہ کو اپنا رب سمجھے، اپنا مالک سمجھے اور خود کو اس کے بندے سمجھیں تو پھر یہ ہیبت جو ہے یہ قدرتی ہے، فطری ہے. تو انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جائیں، ہیبت محسوس کریں اندر ہی اندر.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ آیات بڑھا دیں ان کو ایمان میں. یعنی عام طور پر ترجمہ جو آپ کو ملے گا، جیسے یہاں بھی ترجمہ جو ہے میرے سامنے مولانا فتح محمد صاحب کا، تو نے ترجمہ کیا تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. لیکن پکتھال نے ماشاءاللہ صحیح ترجمہ کیا ہے اس کا، اس لحاظ سے when the revelations of Allah are recited unto them they increase their faith. یہاں بھی انہوں نے وہی کر دیا، they increase their faith، وہی کر دیا. لیکن اصل ترجمہ کیا ہے؟ they increase them in faith. یعنی ایک ہے انسان کا ایمان بڑھنا، ایک ہے انسان کی شخصیت کے اندر شخصیت کا ڈیولپ ہو جانا ایمان کے ساتھ. ان دونوں میں باریک فرق ہے. یعنی ایک دوسرے مقام پر پکتھال نے ترجمہ جو صحیح کیا ہے، جو عام مشہور آیت ہے ربی زدنی علما دعا ہے، وہاں بھی عام جو مترجمین ترجمہ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں میرے علم کو بڑھا دے. وہاں پکتھال نے بڑا عمدہ ترجمہ کیا ہے کہ انکریز می ان نالج، ربی زدنی مجھے بڑھا دے علماً، علم کے اعتبار سے. یعنی صرف میری معلومات میں اضافہ نہ ہوتا چلا جائے کہ میرا ذہن تو ڈکشنری بن جائے لیکن میں وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاؤں، نہیں، بلکہ علم کے ساتھ میری شخصیت کے اندر میری شخصیت بھی علم کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے. اسی طریقے سے میں بڑھ جاؤں ایمان میں، میری شخصیت یہ وہ ایمان کے ساتھ ہے. ایسا نہ ہو کہ سارے جو ڈاکٹرینز ہیں ایمان کے وہ تو مجھے یاد ہو جائیں، یہ تو مجھے زبانی یاد ہو کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، لیکن میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. یہ دونوں میں کمپیرزن کریں گے تو معلوم ہوگا کہ مجھے بڑھا دے ایمان میں، یا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ. اب یہ زادت جو چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا، یہ کیوں آیا؟ آیات کے لیے. یعنی جمع واحد مؤنث ہوتی ہے، جمع مکسر جب بھی استعمال ہوتی ہے غیر ذوی العقول کے لیے، تو اگرچہ آیات جو ہے یہ ہے جمع سالم، لیکن چونکہ غیر ذوی العقول کے لیے ہے تو لہذا واحد مؤنث ٹریٹ ہوگا. تو جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں ان آیات کے ذریعے سے ایمان میں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایمان کی جو بنیادی ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا اصل تعلق کیا ہے؟ مالک کا تعلق اور بندے کا تعلق. وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور یہ بندے کے شایان شان ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور پر تکیہ کرے، کسی اور پر بھروسہ کرے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے. کہ پانی پانی پر کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. یعنی انسان کی شخصیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے. انسان کا وہ جو شرف ہے اور وہ اشرف المخلوقات ہونا جو اس کا، وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے جب ایک انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ یاد کیجئے میں نے آپ کو جو سنائی تھی، وہ ایک حکایت سنائی تھی، پھر یاد کر لیں اس حکایت کو، کہ ایک شخص جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا. 3 دن تک اس کو کسی نے کھانا نہیں پہنچایا، بھوک سے نڈال ہو کر چل پڑا. قریب گاؤں میں گیا اور بھیک مانگی، وہاں پر 3 روٹیاں ملی، لے کر واپس آ رہا ہے. راستے میں ایک کتا اس کا پیچھا کرتا ہے، ایک روٹی بھی ڈالتا ہے اس کو، دوسری بھی ڈالتا ہے، تیسری بھی ڈالتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے پیچھے. آخر یوں گھوم کر غصے میں آ کر اسے کہتا ہے، بے غیرت، 3 دن کا بھوکا تھا میں، 3 روٹیاں لے کے آیا تھا مانگ کے، وہ بھی تم کھا چکے ہو، پھر بھی میرے پیچھے بھونک رہے ہو. تو کتے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی. اس نے کہا کہ بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو، اس لیے کہ میرا مالک، میں کتا ہوں لیکن میرے اندر بھی اتنی غیرت ہے کہ اگر میرا مالک مجھے 10 دن تک کھانا نہ دے تو میں پڑوسی کے دروازے پر کھانا نہیں کھاتا جا کے. تو اتنے بڑے مالک کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں.
لیکن اتنے بے غیرت ہو کہ 3 دن تک اس نے تمہیں روٹی نہیں دی تو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا دیا تم نے. تو اللہ کو رب ماننا کہ وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. لیکن آپ غور کیجئے، آپ کا کوئی ملازم ہو اور آپ کا دوست آپ کے یہاں آئے تو اس کے ساتھ وہ آ کے وہ بات کرے کہ میری فلاں ضرورت ہے، تو ایک غیرت مند جو مالک ہے اس کو محسوس کرتا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ اس نے کیوں ذکر کیا ہے اس چیز کا کہ میں تنگ دست ہوں یا مجھے کوئی ضرورت ہے، مجھے بتاتا. تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر بہت ناراض ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان کی یہ لازمی علامت ہے کہ اگر واقعی اللہ کو ہم اپنا رب سمجھتے ہیں، اپنا مالک سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے کوئی امید وابستہ کرنا، یہ سمجھنا کہ کوئی میرا کام اللہ کے سوا اور بھی کوئی میرا کام بنا سکتا ہے، نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ یطعمنی ویسقین، اللہ ہی مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، دوا سے شفا نہیں ملتی مجھے.